بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یوٹیوب کی سیریز قسط نمبر 10 دجال کی مددگار پوچھ، کون اس کے ساتھ ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ وقت جب دجال زمین پر نکلے گا تو وہ اکیلا نہیں ہوگا؟ وہ صرف معجزے اور فریب کے ساتھ نہیں بلکہ ایک پوچھ کے ساتھ آئے گا، ایسی پوچھ جو انسانوں کے نہیں فتنے کی اولاد ہوگی۔ وہ پوچھ جو ظاہری طور پر انسان مگر حقیقت میں شیطان کی پکار پر لبیک کہنے والے کو ہوں گے۔ آج ہم پردہ اٹھائیں گے دجال کی اس خفیہ اور خطرناک پوچھ پر جو دنیا کو اس کے قدموں میں جھکانے کے لیے تیار ہوگی۔ دجال اکیلا کیوں نہیں ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے بار بار خبردار کیا، دجال کے پیروکاروں میں یہود، عورتیں اور جاہل لوگ سب سے زیادہ ہوں گے۔ کیونکہ دجال کو ایک نظام، ایک طاقت اور ایک مکمل لشکر درکار ہے جو دنیا کو جھکانے میں اس کی مدد کرے۔ دجال کی پوچھ کون ہوگی؟ یہودی 70,000 اس کے خاص سپاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پیچھے 70,000 یہودی ہوں گے جن کے سروں پر تاج ہوں گے۔ یہودیوں کی یہ جماعت دجال کو اپنا مسیحا سمجھے گی، وہی مسیح جس کا وہ ہزاروں سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے بادشاہی یروشلم کہہ کر سلام کریں گے، وہی یروشلم جو بیت المقدس جسے دجال فتح کرنے کی کوشش کرے گی۔ شیاطین باطنی مددگار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دجال کے ساتھ شیاطین ہوں گے جو لوگوں کو دھوکہ دیں گے، جنات کی شکل میں اس کے معجزے دکھائیں گے۔ جب وہ مردہ زندہ کرے گے یا آسمان سے بارش برسائیں گے تو در حقیقت وہ شیاطین کے ذریعے دھوکہ ہوگا۔ عورتوں کا ہجوم، کمزور ایمان والی پوچھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے میں عورتیں اتنے زیادہ شامل ہوں گے کہ مرد اپنے گھروں کو زنجیروں سے باندھ دیں گے تاکہ ان کی عورتیں باہر نہ نکلیں۔ یہ عورتیں صرف جسمانی نہیں بلکہ فکری طور پر دجال کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ کیونکہ دجال خوف، فاقہ، بیماری اور نعمتوں کے ذریعے دھوکہ دے گا، اور جو ایمان میں کمزور ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے جال میں آ جائیں گے۔ دجال کی پوچھ کا عالمی کردار۔ جب دجال نکلے گا دنیا میں پہلے سے فتنہ، خوف، بھوک اور وبا ہوگی۔ قومیں کمزور ہوں گے، ایمان والے بکھرے ہوں گے۔ دجال اپنی پوچھ کے ساتھ امن کا پیغمبر بن کر آئے گا۔ وہ کہے گا کہ میں تمہیں روٹی، پانی، صحت اور خوشی دے سکتا ہوں۔ اس کا لشکر دنیا کی حکومتوں، معیشتوں اور میڈیا کو اپنے قابو میں لے گا، اور ہر وہ شخص جو اس کے عالمی ریاست کا انکار کرے گا اسے غدار، انتہا پسند اور دہشت گرد کہا جائے گا۔ دجال کی پوچھ کے مقاصد: فتنہ پھیلانا، ایمان ختم کرنا، اسلامی عقیدے کو باطل کہنا، نماز، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹانا، عالمی میڈیا کے ذریعے دجال کو ہیرو بنا کر دکھانا، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فتنہ برپا کرنا۔ دجال کا ایک نمائندہ جدید میڈیا اور ٹیکنالوجی۔ آج جو ٹیکنالوجی دنیا کو اپنے گرفت میں لے چکے ہیں، کل کو وہی دجال کے پوچھ ہتھیار بن جائے گی۔ مصنوعی ذہانت، AI، ورچوئل ریئلٹی، ڈیپ فیک، ہولوگرامز، عالمی ڈیجیٹل کرنسی، ان سب کو دجال اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا اور کہے گا، دیکھو میں تمہیں جنت دکھاتا ہوں، حالانکہ وہ ایک جعلی جنت ہوگی۔ دجال کے پوچھ کے 3 ستون: نظام، فتنہ پر مبنی حکومت، نظریہ، دنیا پرستی، مادہ پرستی، میڈیا، جھوٹ کی خوبصورتی میں لپٹی ہوئی سچائی۔ یہی وہ 3 بنیادیں ہوں گے جن پر دجال اپنے سلطنت قائم کرے گا۔ دجال کے سپاہیوں میں عام لوگ بھی ہوں گے، ایسے عام مسلمان بھی جو صرف روٹی، پانی اور دنیا کے چمک کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ بھی اس کی پوچھ میں شامل ہوں گے، کیونکہ وہ دجال کو حل سمجھیں گے نہ کہ مسئلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دجال کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر۔ ایک ہولناک منظر دجال کے پوچھ کا مار تصور کرے۔ آسمان سیاہ ہے، زمین پر فوجیں دوڑ رہی ہے، ہر طرف اسکرینوں پر دجال کا پیغام، بچے، عورتیں اور بوڑھے سب اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کچھ مومن چیخ رہے ہیں یہ جھوٹا ہے، مگر ان کی آواز دبا دی جاتی ہے اور دجال کے سپاہی انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حق اور باطل آمنے سامنے ہوں گے۔ دجال کی پوچھ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟
اپنے عقیدے کو مضبوط کرے۔ میرا رب وہ ہے جو نہ مرتا ہے۔ اپنی نسل کو فتنوں کی پہچان سکھائیے۔ دجال صرف جسمانی جنگ نہیں لائے گا بلکہ ذہنی غلامی بھی۔ سورۃ کہف کے ذریعے خود کو بچائیے، آخری زمانے کے احادیث کو پڑھے، سمجھے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ اپنی زبان سے سچ بولے اور باطل کو رد کرے، چاہے اکیلا کیوں نہ ہو۔ میرا عزیز بھائیوں اور بہنوں، دجال کی پوچھ کوئی خیالی کردار نہیں ہے، وہ وجود رکھتی ہے، تیاری کر رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور ہم غافل بیٹے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم حق کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو تم خود باطل کا حصہ بن جاؤ گے، چاہے نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو۔ دجال کی پوچھ میں صرف بندوق بردار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے جو جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کریں، جو دین کا مذاق اڑائیے، جو فتنوں کو ترقی کہے، اور جو دجال کے راہ کو امن کا راستہ کہے۔ تو اب فیصلہ کرو، تم دجال کے لشکر میں ہو یا حق کے قافلے میں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دجال کے پوچھ کا حصہ بننے سے محفوظ رکھے، اور امام مہدی و عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔